حدیث نمبر 598 598 عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری بھائی کے، ایک انصاری شخص کے جنازے میں گئے. فانتہینا الی القبر، تو یہاں تک کہ ہم اس کی قبر کی تک پہنچ گئے. ولم یلحد، ابھی اس کو قبر میں اتارا نہیں گیا تھا، قبر کے پاس لا لیے تھے جنازے کو. ہم آقا کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے اور کیا کہتے ہیں ابھی میت کو اتارا نہیں گیا. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھ گئے. جہاں پر تدفین کا عمل جاری تھا وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. اور یہ مسنون عمل ہے، اگر بیٹھنے کی، جب قبرستان میں کسی کی تدفین میں جاؤ، جب قبرستان میں کسی کی تدفین میں جاؤ تو وہاں پر اگر بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو ضرور بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ آقا کی سنت ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجلسنا حولہ، آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی اطراف میں بیٹھ گئے، ان کے اطراف، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اطراف بیٹھ گئے. کأنما علی رؤوسنا الطیر، کہتے ہیں ہم ایسا بیٹھے جیسا ہمارے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر کبوتر یا کوئی پرندہ بیٹھ گیا تو ذرا بھی اگر ہلے تو اڑ جاتا، اگر نہیں اڑنا ہے ان تو کیسا بیٹھتے ہیں؟ بالکل جیسا پلر بیٹھ گیا یا کرسی بیٹھ گئی، بس ایسی. ہم ایسے ایک دم تھم گئے، ہم ایسا بیٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف، بالکل ایک سناٹا ہے. وفی یدہ عود ینکت بہ فی الارض، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. چھڑی مطلب یہ کوئی جھاڑ کی لکڑی اس طرح سے تھی، عود کوئی درخت کی کوئی کاڑی لکڑی اس طرح سے تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا مٹی میں اس کو ینکت فی، ایسا مٹی میں اس کو لکڑی سے مار رہے تھے. فرفع رأسہ، ایسا کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک اپنا اٹھائے اور فرمائے استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا. بالکل ایک خاموش سناٹا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے کرتے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمائے اللہ کے عذاب قبر سے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. 2 یا 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا. وقال، اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور وہ جو میت ہے نا، اور یہ جو میت ہے، یہ میت تمہارے چپلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے جب یہ پلٹ کر جاتے ہیں. دفنانے والوں کے چپل کی آواز بھی وہ سنتا ہے جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں. حین یقال لہ، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے یا ھذا، اے بندے، من ربک وما دینک ومن نبیک، بتا تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا تھا، کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے. وفی روایت لہو، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں تک تو یہ چند باتیں سمجھ میں آ گئی کہ تدفین کے لیے اگر جائیں، گنجائش رہی تو بیٹھ جائیں. نمبر 1 بیٹھ جائیں. نمبر 2 جب قبرستان حاضر ہوئے ہیں کسی کی تدفین کے لیے تو اس میت کے لیے دعا کریں. اور تیسری بات یہ لحاظ رکھا جائے کہ آپ کا پاؤں بھی اگر ہل رہا ہے تو میت کو سنائی دے رہا ہے. لوگ آج کل جو ہے ہنسی مذاق کر رہے ہیں قبرستانوں کے اندر ٹھہر کر، وہاں پر آپ کی ایک ایک لفظ، آپ کی ایک ایک حرکت وہ صاحب قبر اور وہ میت جو دفنایا جا رہا اس کو سنائی دیتا ہے. تو سوچ سمجھ کر وہاں پر جہاں تک ممکن ہو سکے بالکل خاموش رہے، اور جہاں پر کچھ کہنا ہو تو ضرورت کی حد تک وہاں پر گفتگو کرے. اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت میں آتا ہے وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، اور اس کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے اٹھا کر بٹھاتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ، اور وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے. فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، اس سے پوچھتے ہیں وہ بتا تیرا مذہب کیا تھا، تیرا دین کیا تھا. فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان مبعوث ہوا تھا، نبوت لے کر آیا تھا، یہ کون ہے یہ. قال فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَيَقُولَانِ، تو وہ دونوں فرشتے کہتے وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، تو وہ شخص کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، پس میں اس پر ایمان بھی لایا
اور میں نے اس پر یقین بھی حاصل کیا اور اسے درست بھی مانا ہے، سچ بھی مانا ہے، میں ایمان لایا اور اسے سچ مانا ہے۔ وفی روایت لہو، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذلک قول اللہ، بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جو قرآن کریم کی آیت سورہ ابراہیم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی، استقامت اور ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، بالقول الثابت، جمے ہوئے قول کے ذریعے، جمی ہوئی بات کے ذریعے، وہ بات جس میں شک نہیں ہے، اس ثابت قول اور ثابت الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ثبات اور قوت عطا فرماتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، دونوں زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو مضبوطی عطا فرماتا ہے القول الثابت سے۔ القول الثابت کیا ہے؟ القول الثابت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک بعض مفسرین، بعض شراح کے اعتبار سے القول الثابت یعنی القرآن الکریم، ٹھیک ہے۔ فینادی مناد من السماء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے ان قد صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ، بس جب یہ کہہ دیتا ہے، صحیح جواب دے دیتا ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے درست کہا، فافرشوہ من الجنہ، اب اس کے قبر کے لیے، اس کے قبر کے اندر ہی اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنتی لباس پہنا دو، قَالَ فَيَأْتِيهِ مِن رُوحِهَا وَطِيبِهَا، فرماتے ہیں وہاں کی اس کو ٹھنڈی ہوا، قبر جنت کی ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے اور وہاں سے اس کو خوشبو بھی آتی ہے جنت کی۔ قَالَ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے لیے اتنی کھول دی جاتی ہے اور اتنا کشادگی ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے سارا کشادہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ معاملہ۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا ہے۔